إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم. گرامی قدر حضرات، سورہ البقرہ کا دوسرا رکوع جو 13 آیات پر مشتمل ہے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. جیسے آپ کو بتایا دیا تھا کہ شروع سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر فرمایا ہے. پہلا گروہ یا جماعت مخلص مومنوں کی، ان کی نشانیاں، ان کے اعمال، کردار اور اس پر مرتب ہونے والا اجر و ثواب ذکر کیا گیا. یہ 5 آیتیں تھیں. اس کے بعد 2 آیتوں میں کھلم کھلا کافروں کا ذکر تھا اور ان کے کفر پر مرتب ہونے والی سزا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اب اگلی 13 آیات میں منافقین کا ذکر ہے. منافق قرآن حکیم کی اصطلاح میں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اپنا اسلام اور ایمان ظاہر کرتے ہیں لیکن دل سے وہ مومن یا مسلم نہیں ہوتے. یعنی محض اغراض و مقاصد کے لیے، دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے یا آل اسلام کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں لیکن دل سے وہ مسلمان نہیں ہوتے. اس کو قرآن حکیم کی اصطلاح میں نفاق کہا جاتا ہے اور نفاق والے منافق کہے جاتے ہیں. کیونکہ نفاق کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہوتا ہے، اس لیے منافقین کی یہاں پر بڑی تفصیل سے پہچان کرائی گئی ہے اور ان کے مختلف طبقات، مختلف قسموں کا، ان کے اعمال کا ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ میں منافقین کے نفاق کا عند اللہ جو بدترین بدلہ ہے اس کو بھی ذکر فرمایا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کچھ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم اللہ پر ایمان لائے. وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخری دن یعنی قیامت پہ بھی ہم ایمان لائے. تو وہ کہتے ہیں، برملا اس کا اظہار کرتے ہیں
یہ ہے کہ وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہیں، اپنے ایمان کے اس اظہار کے باوجود وہ مومن نہیں ہیں۔ تو پھر وہ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اپنے اس قول سے اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور آل ایمان کو بھی وہ اپنے اس قول سے دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اور پھر اللہ کے بتانے سے آل ایمان کب کسی کے دھوکے میں آ سکتے ہیں؟ تو دھوکہ خود کو دیتے ہیں، فریب خود کو دیتے ہیں کہ اس کا انجام بد ان کو ہی ملے گا۔ وما یشعرون، اور وہ یہ جانتے ہوئے کہ ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، پھر ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ اگر وہ ذرا بات کو سوچتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے تو ایسی کارروائی نہ کرتے۔ منافقین چونکہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تھے اور یہ طبقہ یہود کی سازش سے پیدا ہوا تھا، اگرچہ اس طبقے کا سربراہ پہلے مشرک تھا عبداللہ ابن ابی، لیکن بہرحال اس کے پیچھے جو اس کے گروہ میں لوگ تھے مشرکین سے زیادہ، یعنی یہود اس کی جماعت اور پارٹی میں شامل تھے۔ تو یہ جماعت پیدا کی تھی یہود نے تاکہ اس طریقے سے وہ مسلمانوں سے فوائد بھی حاصل کریں، ان کے راز بھی حاصل کریں، اور ان کے غیظ و غضب سے بچے بھی رہیں، اور ان کے خلاف ان کے اندر مل کے سازشیں بھی کریں اسلام کو کمزور کرنے کے لیے۔ تو یہ یہود نے یہ جماعت پیدا کی تھی، چونکہ اس کے اندر یہود بھی تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہود اور نصارہ بعض بنیادی عقائد میں مسلمانوں کے ساتھ متفق ہیں، جیسے اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، ان میں یہود بھی اس پر متفق ہیں اور عیسائی بھی متفق ہیں، اگرچہ ان کا ایمان باللہ خالص نہیں، اس میں شرک کی آمیزش ہے، لیکن تاہم وہ اللہ کو مانتے ہیں، اور اسی طرح آخرت کو بھی۔ تو بظاہر وہ آمنا باللہ اور بالیوم الآخر کہنے میں جھوٹے نہیں، بظاہر تو ٹھیک ہی ان کا یہ عقیدہ ہے۔ جہاں تک بات اختلاف کی ہے تو وہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی ہے، اس کا تو انہوں نے صرف یہاں ذکر ہی نہیں کیا۔ تو انہوں نے ایسی بات کا ذکر کیا ہے کہ جس میں وہ بظاہر درست ہیں، آمنا باللہ و بالیوم الآخر، لیکن چونکہ ایمان اللہ کے نزدیک وہ معتبر ہے جو اپنے تمام پہلوؤں کو شامل ہو اور اپنی ان تمام تفصیلات کو شامل ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں، اور اس ایمان میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں، کیونکہ یہ جزوی ایمان کا ذکر کرتے، کلی ایمان تو یہاں تو اگرچہ انہوں نے رسول اللہ پر ایمان کا ذکر نہیں کیا، لیکن 28ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورہ منافقون، منافقوں ہی کے نام سے سورہ منافقون، اس کا آغاز اور ابتدائی اسی سے ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ تو وہاں اس تیسرے ایمان کا بھی ذکر ہے کہ جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو لیجئے اب تینوں باتیں ہوگی، آمنا باللہ، بالیوم الآخر، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا بھی ذکر۔ تو بظاہر ان کی بات جھوٹی تو نہیں ہے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ یشہد انک لرسول، جیسے یہ شہادت دیتے ہیں آپ کی رسالت کی، اللہ بھی شہادت دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کی شہادت صرف زبانی ہے، قلبی نہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ اس کی بھی شہادت دیتے ہیں کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔
تو بھائی شہادت کبھی سچی ہوتی ہے کبھی جھوٹی بھی تو ہوتی ہے نا. تو اگرچہ منافق آپ کے روبرو آ کر آپ کی رسالت کی شہادت دیتے ہیں مگر یہ سلام اسلام ملحد کو کہ تسلیم زبانی ہے. تو یہ ملحدانہ اسلام ہے، دل سے نہیں مانتے، اوپر سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو تین جو بنیادی عقائد ہیں منافق اس کا اقرار کرتے تھے، لیکن یہ اقرار چونکہ زبانی تھا اور ایمان کے لیے تصدیق قلبی شرط ہے، اور تصدیق قلبی میں اگر ایمان باللہ اور بالیوم الآخر تھا بھی تو ایمان بالرسالت نہیں تھا ان کا، اس لیے وہ ما ہم بمؤمنین، مومن نہیں ہیں. پھر وہ یہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا یخادعون اللہ، یہ فریب دینا چاہتے ہیں اللہ کو اپنے اس قول سے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو کون فریب دے سکتا ہے؟ یہ تو عقیدہ یہود و نصارہ کو بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سب چیزیں جانتے ہیں، دلوں کے بھید جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب والشہادہ ہونے پر تو ان کا بھی یقین تھا، تو پھر وہ اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ تو اصل بات یہ ہے کہ والذین آمنوا، اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا اس میں گرامی محض برکت کے لیے ذکر فرمایا ہے. جیسے کہ نا 10ویں پارے کی ابتدا میں مال غنیمت کی تقسیم کے سلسلے میں فرمایا نا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. کس بات کو جان رکھو کہ جو تم دشمن سے مال غنیمت حاصل کرو تو فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اس غنیمت کے مال کا 5واں حصہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے اور رسول اللہ کے رشتہ داروں کا ہے. ظاہر بات ہے کہ غنیمت کے مال کے 5ویں حصے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی الگ حصہ نہیں ہے، بلکہ وہ 5واں حصہ کل کا کل رسول اللہ کا ہے اور وہ آپ کے رشتہ داروں کا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا اس میں گرامی وہاں بھی برکت کے لیے ذکر فرمایا ہے کہ جو رسول کا ہے وہ اللہ کا ہے. یہاں بھی بتانا یہ ہے کہ یہ احمق دراصل اپنے اس ظاہری اسلام اور ایمان کے اقرار سے مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، رسول اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. لیکن ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے جو آل ایمان اور رسول کو دھوکہ دیتا ہے وہ پھر اللہ کو دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کا اللہ سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ جو معاملہ رسول اور مومنوں سے ہوگا وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ معاملہ اللہ سے ہو رہا ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ ومن آذ اللہ یوشک ان یاخذ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے صحابہ کے بارے میں محتاط رہو محتاط رہو، اس لیے کہ جس نے میرے بعد میرے دنیا سے جانے کے بعد یعنی ان کو نشانہ نہ بنانا، اس لیے کہ جنہوں نے میرے صحابہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا. یہ گہرا تعلق ہے. جس نے صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنایا اس نے ان کو نہیں مجھے بنایا، اور جس نے مجھ پہ تنقید کی اس نے مجھ پہ نہیں اللہ پہ تنقید کی، اور جس نے اللہ پہ تنقید کی اللہ کو ستایا تو اللہ اس کو پکڑ لے گا. تو یہ گہرا تعلق ہے. اس تعلق کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دراصل تو رسول اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دھوکہ مجھے دینا چاہتے ہیں، اور مجھے تو کوئی دے نہیں سکتا تو میرے دوستوں کو کون دے سکتا ہے؟ جو دھوکہ دے گا میں ان کو باخبر کر دوں گا، بتا دوں گا. چنانچہ ایسا ہوا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے شریر منافقوں کی پورے ناموں کی لسٹ بتا دی کہ فلاں 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 یہ منافق سے ہوشیار رہیں. رسول اللہ کو باقاعدہ ان کی ایک طویل لسٹ مہیا کر دی گئی. لیکن پیغمبر کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آل ایمان پہ ظاہر نہیں کیا تاکہ امت میں خلفشار نہ ہو۔ اپنے ایک رازدار صحابی جس کو حضور علیہ السلام اپنی بہت سی راز کی باتیں بتا دیا کرتے تھے، ان کو حضور نے وہ لسٹ بتا دی تھی اور ان کو بھی تاکید کی تھی کسی کو بتانا نہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کے پاس حضور کے انتقال کے بعد جا کر کہا کہ بھائی آپ کے پاس تو وہ لسٹ ہے، برائے مہربانی مجھے بتانا کہیں میرا نام تو اس میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ بے فکر رہیں، آپ کا نام اس میں نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے کچھ شریر منافقوں کا تو پورا نام اور پورا پتہ ہی بتا دیا تھا، اور بعض کے حالات اتنے کھول کر بتائے کہ جن سے بچنا بڑا آسان ہو گیا۔ تو فرمایا یہ فریب پھر کیسے دے سکتے ہیں؟ وما يخدعون الا انفسهم، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ فریب اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اس لیے کہ اس چال بازی اور دھوکے بازی کا نتیجہ بد کس کو ملے گا؟ خود ان کو ملے گا۔ وما يشعرون، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے۔ شعور معمولی درجے کی سمجھ کو کہتے ہیں، یعنی زیادہ عقیل و فہیم تو کجا ہوتے، شعور بھی نہیں رکھتے۔ شعور ایک ایسی سمجھ ہے جو جانوروں میں بھی ہوتی ہے، تو جانوروں جیسی شعور بھی نیک و بد کی نہیں رکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا بھگتیں گے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ فی قلوبہم مرض، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کے دل بیمار ہیں، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ مرض آپ جانتے کس کو کہتے ہیں؟ مرض دو طرح ہوتے ہیں، ایک جسمانی ایک روحانی۔ چونکہ انسان جسم و روح سے مرکب ہے تو بیماریاں بھی دو ہیں، جسم کی ہیں اور روح کی ہیں۔ جسم کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ بیماریاں تو متعدد ہیں، لیکن کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ جب جسم کے مادی اجزاء جو ہیں، مادی جن چیزوں سے جسم مرکب ہے، اگر تو وہ اعتدال پہ ہوں، ساری چیزیں برابر کام کر رہی ہوں تو جسم تندرست ہوتا ہے، لیکن جسم کے وہ اجزاء جن سے جسم مرکب ہے اگر ان میں اعتدال باقی نہ رہے تو پھر جسم میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، یعنی سودا ہے، صفرا ہے، خون ہے، دوسری چیزیں ہیں جسم میں، اگر یہ ساری چیزیں برابر کام کر رہی ہیں پھر تو تندرستی ہوتی ہے، اور اگر کسی میں کمی بیشی ہونے لگ جائے تو پھر جسم میں بیماریاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے روح کا معاملہ بھی ہے کہ روح کے اندر جو اس کے مطالبات ہیں، جو اس کی خوراکیں ہیں، جو اس کی چاہتیں ہیں، جو اس کے اعمال ہیں، جو اس کے اخلاق ہیں، وہ اس کو ملتے رہیں تو روح تندرست ہوتی ہے۔ اگر اس کے اندر خواہشات پیدا ہو جائیں اور اس کے اخلاق اور اس کے اعمال میں ترتیب صحیح باقی نہ رہے تو روح بیمار ہو جاتی ہے، اور جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو بسا اوقات اس کی بیماریاں متعدی ہو کر جسم کو بھی بیمار کر دیتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جھوٹ، کینہ، حسد، بغض، یہ روح کی بیماریاں ہیں، لیکن جو آدمی ہمیشہ کینہ پرور ہو، بغض رکھتا ہو، حاسد ہو، تو دل ہی دل میں جلتے جلتے دل کو بھی بیمار کر دیتا ہے، اور جب دل بیمار ہوتا ہے تو پھر اس کے اثرات جسم بھی پڑتے ہیں۔ تو روح کی بیماریاں صرف روح کے لیے ہی تباہ کن نہیں ہوتی، بلکہ وہ متعدی ہو کر پھر جسم کو بھی ناکارہ بنا دیتی ہیں۔ لیکن جسمانی بیماریاں روح کو متاثر نہیں کرتی، روحانی بیماریاں جسم کو یعنی کرتی ہیں۔ تو ان کے اندر بڑی بات یہ ہے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض نفاق ہے، یہ حقیقت کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اللہ نے زبان اس لیے دی ہے کہ اس سے ما فی الضمیر، جو حقیقت ہے اس کو انسان ظاہر کرے، چونکہ یہ دل کی بات جس کو ظاہر کرنے کے لیے زبان دی گئی ہے، یہ اس کو اس کے برعکس اس کا الٹ کر کے ظاہر کرتے ہیں، تو یہ ایک بڑی قلبی بیماری ہے ان کے اندر۔ اور پھر یہ کہ یہ جو ایسا کرتے ہیں تو خواہشات، جو انسان کے اندر خواہشات ہیں دل میں جو پیدا ہوتی ہیں، ان خواہشات سے دب کر ایسا کرتے ہیں، اور جب خواہشات انسان پہ غالب آ جاتی ہیں تو پھر انسان کی روح اس سے متاثر ہوتی ہے، روح متاثر ہوتی ہے، پھر دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، پھر بغض پیدا ہوتا ہے، پھر دوسرے سے عناد اور مخالفت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں،
اور یوں انسان ناکارہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے اس مرض کو اور بھی بڑھا دیا۔ اور بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ جوں جوں اسلام کو اللہ ترقی دیتے چلے جاتے ہیں، مسلمان بڑھتے جاتے ہیں، تو ان کی جلن بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جس طرح اسلام کو ترقی ہوتی ہے، مسلمانوں کو ترقی ہوتی ہے، تو منافقین کا اتنا ہی حسد، اتنا ہی بغض ان کا بڑھتا چلا جاتا ہے، تو گویا ان کی بیماری حسد اور بغض والی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہ تو ان کا مرض ہے، اور ان کا نتیجہ کیا ہے؟ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافروں کے لیے کیا کہا تھا؟ بڑا عذاب ہے۔ ان کے لیے کہا بڑا ہی نہیں، دردناک بھی ہے۔ ایک ہوتی نا عمر قید، یہ بڑی سزا ہے، عمر قید، اور ایک ہوتی ہے عمر قید کے ساتھ ساتھ مشقت والی۔ تو ان کی سزا بڑی تو ہے ہی ہے، ساتھ میں پر مشقت بھی ہے۔ جیسے یہ مسلمانوں کو یہاں تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کو جہنم میں تکلیف دہ سزا ہوگی، جیسے کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے نا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، 5ویں پارے کے بالکل آخر میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں گے، سب سے نیچے والے طبقہ۔ ظاہر جو سب سے نیچے کا طبقہ ہوگا وہ کتنا شدید ہوگا، پورے جہنم کی سزاؤں کا گویا وہ مرکز ہوگا، اور ان کو وہاں ٹھہرایا جائے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ منافقین کے سلسلے میں جب ایسی آیات کا نزول ہوا تو خود صحابہ اکرام جو مخلص صحابہ تھے وہ بھی گھبرا اٹھے۔ منافق کا معنی یعنی کیا ہوا؟ کہ جس کا ظاہر باطن سے مطابق نہ ہو، جس کا قول عمل سے مطابق نہ ہو۔ تو ظاہر بات ہے ہر وقت اس کیفیت کا کہ ظاہر باطن ایک جیسا ہو تو بڑی مشکل بات ہے۔ تو بعض صحابہ کرام کو بڑی تکلیف ہوئی اس سے کہ خدا نخواستہ کوئی ہماری کیفیت میں تبدیلی نہ آئے۔ تو حضرت خنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، جب یہ آیات نازل ہوئیں تو بڑے گھبرائے، اور نے فیصلہ کیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر اپنی تشویش کا اظہار کریں کہ دل کی کیفیت تو کبھی کبھی ہماری بھی بدل جاتی ہے۔ جب جانے لگے تو رستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ کہا خنزلہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بھائی پوچھئے مت، خنزلہ تو منافق ہو گیا۔ کہا خیر ہو بھائی، کیا ہو گیا؟ کہا بس بات یہ ہے کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ جا کر ملتے ہیں کاروبار میں تو کیفیت اور ہوتی ہے، بھول جاتے ہیں وہاں کی ساری باتیں۔ تو یہی بات ہے۔ کہا بھائی ذرا ٹھہرو، اگر یہی نفاق ہے تو پھر یہ کیفیت تو مجھ میں بھی ہوتی ہے، تو چلو دونوں جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں حضرات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ حضور نے تسلی دی کہ نہیں، یہ نفاق نہیں ہے، اور ہر وقت قلب کی کیفیت ایک جیسی نہیں رہتی۔ اگر ہر وقت ایک جیسی رہے جیسے میری مجلس میں ہوتی ہے، پھر تو معاملہ کچھ ایسا ہو کہ ہر وقت فرشتے تم سے مسافر کرنے لگے، لیکن یہ وقتاً فوقتاً ایسا ہوتا رہتا ہے۔ نفاق یعنی اس قلبی کیفیت کی تبدیلی کا نام نہیں۔ تو بہرحال صحابہ بڑے گھبراتے تھے اس سے، لیکن منافقین ڈٹے ہوئے تھے، پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون، یہ نہیں فرمایا کہ بما کانوا ینافقون، اس لیے دردناک عذاب ہے کہ یہ منافق ہیں، بلکہ نفاق کے پیدا ہونے کی جو ایک چیز ہے جو پیدا کرتی ہے اس کا ذکر کیا، اس سبب سے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ سزا تو نفاق کی ہے، لیکن نفاق کی ایک بڑی وجہ جھوٹ سے احتراز کرنا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جھوٹ ہی تو ہوتا نا، دل میں کچھ ہو منہ سے کچھ کہے آدمی، تو منافق ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو جو یہ چیز ہے جھوٹ جو نفاق کو پیدا کرتا ہے، اس سزا کی اس کا سبب اس کو قرار دیا۔ معلوم ہوا کہ جھوٹ امراض قلبیہ میں سے اور بد اخلاقیوں میں سے ایک ایسی بنیادی بدخلقی ہے کہ یہ بہت سے برے اعمال کو جنم دیتی ہے۔
لیکن آج کیفیت یہ ہے کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ جھوٹ کے بغیر تو گزارا ہی مشکل ہے. کہتے ہیں جی جھوٹ کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے. اور جھوٹ ایسی بیماری ہے کہ منافقوں کی سزا میں بڑا سبب اسی کو گردانا گیا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ اگر اس بیماری سے چھٹکارا مل جائے تو انسان بہت ساری خرابیوں سے چھٹکارا پا لیتا ہے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکیم الامت تھے، واقعی حکیم تھے، آپ کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، عرض کی کہ میں اسلام کی صداقت کا دل سے قائل ہوں اور میں مسلمان بھی ہونا چاہتا ہوں، لیکن مجھ میں کچھ ایسی علتیں ہیں، ایسی بیماریاں ہیں، ایسے گناہ ہیں جو اسلام کی نظر میں شدید اور گناہ کبیرہ ہیں، جس پہ اسلام نے سخت سزائیں تجویز کی ہیں، اور میں ان کا ایسا عادی ہوں کہ ان کو بیک وقت چھوڑ نہیں سکتا. تو اگر آپ مجھے کچھ رعایت دے سکتے ہیں تو میں اسلام ابھی قبول کر لوں. حضور نے فرمایا بتاؤ کیا بیماریاں ہیں تجھ میں، کیا بری عادتیں ہیں؟ کہا آقا ایک بات تو یہ ہے کہ مجھے چوری کی عادت ہے، بس چوری کے بغیر نہیں رہ سکتا. ایک مجھے بدکاری کی عادت ہے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. ایک شراب خوری کی عادت ہے. اور ظاہر بات ہے کہ یہ تینوں ایسی سزائیں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے خود سزائیں مقرر کی ہیں، ایسے جرائم ہیں. تو کیا اس میں رعایت ہو سکتی ہے کہ کچھ عرصے تک جب تک یہ عادتیں نہیں جاتی میں کرتا رہوں اور مسلمان بھی رہوں؟ دیکھیے ان لوگوں کو یہ خیال تھا کہ اسلام سے ان چیزوں کا جوڑ نہیں، لیکن آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی یہ نہیں پتہ نہیں کتنی چیزوں کو ساتھ میں شامل کیے ہوئے ہیں اور ہمارے اسلام اور ایمان پہ کوئی فرق نہیں آتا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا حکیمانہ جواب دیا. فرمایا میاں ایسا کرو اسلام قبول کر لو اور صرف جھوٹ نہ بولنا. دیکھیے اس کی چیزوں کا ذکر نہیں کیا کہ فلاں فتو کرتے رہے، کہا صرف ایک چیز کی پابندی گوارا کر لو، جھوٹ نہ بولنا. یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ تو آسان بات ہے، اور یہ تو میری ان عادتوں میں ہے بھی نہیں ہے، تو چلو وہ کرتا رہوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا. اقرار کر لیا، چلا گیا. جب ان عادات کا وقت آیا، رات کو جب چوری کا وقت آیا تو چوری پہ کمر بستہ ہوا. جانے لگا تو دل میں خیال آیا چوری تو ایسی چیز ہے کہ چور پکڑا بھی جاتا ہے، کبھی بچ جاتا ہے کبھی پکڑا جاتا ہے. اگر خدا نخواستہ چوری میں پکڑا گیا تو مجھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ہی لے جائیں گے، کیونکہ یہاں پر تو آپ ہی کی عدالت ہے. جب حضور کے پاس جاؤں گا تو کیا منہ دکھاؤں گا، اور صحابہ بھی موجود ہوں گے سب کے سامنے. اگر سچ بولوں گا تو لان تان اور ملامت ہوگی اور چوری میں ہاتھ بھی کٹے گا، اور اگر کہوں گا نہیں حضور انہوں نے تو ویسے ہی پکڑ لیا، میں تو ویسے ہی گیا تھا، تو یہ جھوٹ ہوگا. اور حضور سے وعدہ کر کے آؤں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، اس لیے چھوڑو اس کو. چلا گیا. پھر جب بدکاری کا وقت آیا تو اس پہ کمر بستہ ہوا، لیکن پھر خیال آیا نہ پکڑا گیا تو نہ پکڑا گیا، لیکن پکڑا گیا تو حضور کی عدالت میں جاؤں گا، اور اقرار نہ کیا تو جھوٹ ہوگا جس کا وعدہ کیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. اقرار کیا تو کیا ہے، کوڑے برسیں گے، لان تان ہوگی، ملامت ہوگی. چھوڑ دیا. اور جب شراب خوری کا وقت آیا تو پھر گلاس تھامے ہوئے یہ خیال آیا کہ شراب کے نشے میں اگر میں کوئی برا کام کر بیٹھا، پکڑا گیا، تو پھر حضور کی عدالت سے سزا بھی ملے گی اور صحابہ کے سامنے بدنام بھی ہو جاؤں گا، اور جھوٹ تو میں بول نہیں سکتا. بہرحال تینوں بیماریاں بیک وقت جھوٹ کے ترک سے چھوٹ گئی. دوسرے دن حضور کی خدمت میں گیا. حضور نے فرمایا کہ بھائی کیا حال ہے؟ کہا بس یہ آپ نے تو ایسا نسخہ بتایا تھا کہ وہ تینوں عادتیں بالکل چھوٹ ہی گئیں. تو واقعہ یہ ہے کہ جھوٹ ایسی عادت ہے کہ یہ چھوٹ جائے تو بہت کچھ چھوٹ جاتا ہے، اور اس کی لت پڑ جائے تو بڑے بڑے کام آدمی انجام دیتا ہے. میں نے تو کیا ہی نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ان کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری ہے کہ منافق جھوٹ بولتا ہے. کیا نفاق آج بھی ہے یا نہیں، یہ ایک مسئلہ ہے. آج بھی کسی کو منافق کہا جا سکتا یا نہیں؟ تو اصل بات یہ ہے کہ نفاق کی دو صورتیں ہیں. ایک کیونکہ اس کا تعلق تو قلب اور دل سے ہے،
اور منافق دل کی بات کو چھپاتا ہے. اس لیے کسی کے نفاق پر مطلع ہونے کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ اس کے دل کے کھوٹ کو بتائے، یہ کام تو ہوتا ہے وحی سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے سے وحی کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا. اب کسی کے نفاق پر مطلع ہونا یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے نفاق پر مطلع ہو جائے، کسی کے دل پر مطلع نہیں ہو سکتا. تو اس طریقے سے نفاق پر مطلع آج کوئی نہیں ہو سکتا. دوسری یہ کہ منافق کی کچھ نشانیاں حضور نے بتائی ہیں، ان کے اعمال کچھ بتائے، یا آگے آیات میں بھی آ رہے ہیں، کچھ حضور نے بھی بتائے کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. بات بات پہ جھوٹ بولنا یہ منافق کا کام ہوتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو توڑ دیتا ہے، وعدے کی پاسداری نہیں کرتا. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کا ارتکاب کرتا ہے، امانت داری نہیں کرتا. اور مسلم شریف، یہ بخاری شریف میں ہے، اور مسلم شریف کی روایت میں ایک اور اضافہ ہے کہ اذا خاصم فجر، جب کسی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوتا ہے تو گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے، بد زبانی بھی کرتا ہے. تو گیا حدیث میں 4 باتیں بطور علامت منافق کی بتائیں: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، اور بد کلامی اور بد زبانی کرنا. اس طرح قرآن حکیم کی آیات میں بھی نشانیاں ہیں. تو ان نشانیوں میں سے اگر کوئی نشانی کسی میں پائی جائے، جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جس میں یہ ساری باتیں ہوں تو پورا منافق ہے، اور جس میں 1-2 ہوں تو اس حساب سے اس میں نفاق ہے. مثلا جھوٹ بولتا ہے لیکن امانت دار ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا اور غلط بیانی نہیں کرتا، تو ایک حصہ ہے. اور اگر 2 ہیں تو 2 حصہ ہے، 4 ہیں تو پورا منافق ہے. تو ان علامات کو دیکھ کر کسی کو منافق کہا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہیں کہ میں تیرے دل کی جانتا ہوں تو نہیں، یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر منقطع ہو چکا ہے. یہ تو بدترین کافر ہے. منافق بدترین کافر ہے، کفر کی بدترین قسم منافق نفاق ہے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا معاملہ چونکہ دل کا ہوتا ہے، اس لیے اس کے خلاف وہ اقدامات آپ نہیں کر سکتے جو کھلے کافر کے ساتھ کر سکتے ہیں، جیسے کہ اس کے ساتھ جنگ کرنا ہو گیا وغیرہ. تو ان چیزوں میں آپ اس کو نہیں. لیکن آخرت کے لحاظ سے یہ کافر سے بھی بدتر کافر ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اب کچھ علامتیں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ منافق جب نفاق کا معاملہ کرتا ہے تو وہ اپنے معاملے کو درست سمجھ کے کرتا ہے. وہ جو معاملہ کرتا ہے اس کو فساد نہیں سمجھتا، غلط نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو درست سمجھتا ہے. لیکن اصل میں کسی چیز کے درست یا نادرست ہونے کا تعلق تو شریعت سے ہے. شریعت کے معیار پہ کون سا کام ٹھیک ہے یا کون سا غلط ہے، آدمی کی اپنی ذہنی ساخت کے سے کوئی کام صحیح یا غلط نہیں ہو سکتا. ورنہ منافق بھی اپنے کام کو درست ہی کہتے ہیں. دیکھیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ میاں تم زمین میں فساد مت مچاؤ، یعنی تمہارا نفاق اور تمہارا منافقانہ طرز عمل یہ زمین کے اندر ایک طرح کا فساد ہے، ایسا نہ کرو. قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ بڑی تاکید سے کہتے ہیں. دیکھیں انما بھی کلمہ حصر کا ہے، اور پھر نحن اور پھر مصلحون، یہ تینوں کلمے ایسے ہیں کہ جو بات کو بہت مضبوط کرتے ہیں. کہتے ہیں اس کے سوا کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں کہ ہم تو اصلاح پسند ہیں. کون کہتا ہے کہ ہم غلط کرتے ہیں؟ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کا کام فساد کا موجب ہوتا ہے. تو دیکھیے بعض کام تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہر عقل مند فساد کا کام کہتا ہے، جیسے چوری ہوگی، ڈاکے ہو گئے، بدکاری ہوگی، لڑائی جھگڑا ہو گیا، قانون شکنی ہوگی،
یہ ایسے کام ہیں کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ بھائی یہ فساد کا ذریعہ ہے، یہ غلط کام ہے، لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر بڑے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، سمجھنے والا اس کے اندر کے فساد کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ فساد کا موجب ہوتے ہیں۔ تو منافق جس قسم کے فساد پرور ہوتے ہیں وہ اسی قسم کا فساد ہوتا ہے۔ وہ چوری نہیں کرتے، بازار بڑے شریف ہوں گے، بڑے اخلاقی ہوں گے، میل جول بڑا اچھا ہوگا، لیکن ان کا کردار اور ان کے کرتوت ایسے ہوں گے اس اچھائی کے اندر اندر کہ جو موجب فساد ہوں گے۔ تو منافق ایسے ہی ہوتے ہیں۔ انما نحن مصلحون، ہم تو بالکل اصلاح کرتے ہیں، کون کہتے ہیں کہ فساد کرتے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الا باخبر رہو، ہوشیار رہو، انہم هم المفسدون، یہی تو فسادی ہیں۔ جیسے وہ تاکید سے کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اتنی تاکید سے کہتے ہیں کہ یہی تو پرلے درجے کے مفسد ہیں۔ تو آپ ان کی ظاہری چال ڈھال کو اور ان کی گفتگو کو نہ دیکھیں، یہی تو فسادی ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو شعور تک نہیں کہ ہمارا یہ کام اصلاح کا ہے یا فساد کا ہے۔ تو یہ لاشعوری طور پہ فساد کے کام کو اصلاح کا کام سمجھتے ہیں، ورنہ اصلاح کیا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے احکامات لاتے اور بتاتے ہیں، ان کی ہر بات کو بسر و چشم تسلیم کیا جائے، اس میں نقطے نکالنا یہ فساد ہے، اور کہے کہ نہیں جی میں تو معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے مشورہ دے رہا تھا۔ نہیں، یہ آپ کا مشورہ غلط ہے، ان کا کام درست ہے۔ تو شریعت کے اندر عقل کو چلانا یعنی اس کو توڑ موڑ کرنے کے لیے یہ فساد ہے۔ شریعت کی تو اتباع، اسلام کی تو اتباع اصلاح ہے۔ تو یہ منافق ہر چیز میں نکتہ چینیاں کرتے تھے۔ جیسے جنگ احد ہی میں پہلے بھی لیت و لال کیا، اور پھر جب چل پڑے تو رستے سے عبداللہ اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس ہو گیا کہ جی ہمارا مشورہ تو یہ مانتے نہیں ہیں۔ تو اس کا مشورہ کیا تھا کہ میدان میں جا کے نہیں لڑنا، شہر میں لڑتے ہیں۔ بالا اس پہ مشورے پہ لے دے ہوئی اور بالآخر اتفاق ہوا کہ باہر ہی جا کے لڑتے ہیں۔ تو باقی صحابہ اکرام نے تو اپنی آراء، اپنی رائے، مشورے واپس لے لیے، فیصلہ ہو گیا۔ لیکن یہ شخص اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر گیا اور رستے سے واپس لے آیا کہ میاں ہماری بات تو یہ مانتے نہیں ہیں، کاہے کو ہم جائیں؟ تو بظاہر تو اس نے کہا جی ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا، لیکن بھائی تم اپنا مشورہ تھوپتے کس پہ، ادھر یہ تو دیکھو۔ تو منافق ایسے ہی کام کرتے ہیں۔ ایک بات، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، پر ایسا ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ جب یہ حکم آیا تھا تو اس وقت کون لوگ تھے جو ایمان لائے تھے؟ صحابہ کرام۔ کوئی اور جماعت تھی؟ صرف صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ تو منافقوں کو جب کہا جاتا تھا کہ میاں ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ، تو صحابہ کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقرر کیا یہاں پر؟ پیمانہ، قبولیت کے لیے پیمانہ، معیار، کہ میرے نزدیک جو ایمان معتبر ہے، جو معیاری ایمان ہے، جو کامل ایمان ہے، وہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور تمام صحابہ کا ایمان ہے۔ تم بھی اگر ایمان لاؤ تو ان جیسا ایمان لاؤ۔ اور یہی بات اسی سپارے کے بالکل آخری پیج پہ پھر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ ایمان لائیں ایسا جو تم ایمان لائے ہو اے صحابہ، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر تو یہ ہدایت پر ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر تم جیسا ایمان نہیں لائے تو ان کا ایمان قابل قبول نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا ایمان معیاری اور قابل قبول ہے؟ صحابہ کرام کا۔ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے قالوا، تو یہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء،
کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے یہ احمق ایمان لائے ہیں؟ معاذ اللہ۔ تو صحابہ کی جماعت کو انہوں نے کیا کہا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، جیسی سنی مان گئے، سر جھکا دیا۔ ہم تو بڑے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، ہم تو پوری تحقیق کریں گے، ہم تو تحقیق کریں گے تب مانیں گے۔ یہ تو بلا تحقیق ہی مان جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو سمجھداری کے عنوان سے کیا کہتے ہیں کہ ہم تو یوں نہیں مان سکتے کہ ہر بات آئی اور مان لی، ہم تو پوچھیں گے کیوں۔ لیکن پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیوں کس کی بات میں کرتے ہیں، کیوں اللہ کے اور رسول کی بات میں نہیں ہو سکتا۔ اپنے جیسے لوگوں کی بات ہو تو آپ کیوں کہیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہاں تو جچی تلی بات آتی ہے، ارے تمہاری عقل ہی کہاں ہے جو تم اس میں کیوں کر سکو۔ لیکن یہ کیوں کے عادی ہیں، اور صحابہ کیوں کے عادی نہیں ہیں، بس وہ آمنا و صدقنا۔ یہ صحابہ کو ایسا کہتے ہیں، الا انہم هم السفہاء، باخبر رہو یہی تو پرلے درجے کے احمق ہیں۔ ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو تو علم ہی نہیں ہے، یہ تو عقل اور صفاحت، احمقیت اور عقلیت کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ عقیل تو وہ ہیں کہ یہ دیکھتے ہیں بات آئی کہاں سے ہے۔ یہ دو باتیں بتائیں، ایک یہ کہ ایسے خفیہ فسادی کام کرتے ہیں کہ خود بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم فساد کر رہے ہیں یا اصلاح کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ صحابہ کے ایمان کو معیار نہیں تسلیم کرتے، اس لیے یہ احمق بھی ہیں اور یہ فسادی بھی ہیں۔ اس لیے کہ فساد اور اصلاح کی پہچان کا معیار کیا ہے؟ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتے ہیں کہ فسادی کون ہے اور اصلاح والا کون ہے۔ بسا اوقات آدمی بڑے ٹھیک ٹھاک کام کرتا ہے، لیکن وہ کام کیا یا فساد کا یہ اللہ ہی جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بتا دی ہیں کہ شریعت پہ چلنا یہ اصلاح ہے، اور شریعت سے ہٹ کے جانا یہ فساد کا رستہ ہے۔ اسی سے فسادات پیدا ہوتے ہیں۔ آج اصلاح کی دنیا میں کتنی کوششیں ہو رہی ہیں، کتنی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن چونکہ وہ شرعی ضابطے سے ہٹ کے ہو رہی ہیں تو کیا اصلاح ہو رہی ہے؟ ایک سوراخ بند کرتے ہیں تو 20 اور کھل جاتے ہیں۔ جب تک شریعت کے مطابق سلسلہ نہیں ہوگا تو دنیا میں امن قائم ہو ہی نہیں سکتا، چاہے لاکھ اس کے لیے کوشش کی جائے اور سارے سر جھکا کر اور سر ملا کے بیٹھ جائیں، کبھی ہو ہی سکتا، اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اصلاح کہاں سے ہوتی ہے، فساد کہاں سے پھوٹتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اب ان کا ایک اور رویہ کہ جب یہ منافق مومنوں سے ملتے ہیں قالوا آمنا، تو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، ہم بھی آپ کے بھائی ہیں، ہم بھی مومن ہیں۔ جیسے کہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، چاروں حضرات کی ملاقات عبداللہ سے ہوئی، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین سے۔ ان حضرات نے، جانتے تو تھے نا یہ سرغنا ہے اس گروہ کا، کہا میاں تم ہمارے ساتھ اخلاص کا معاملہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ کیا تم نے دوغلی پالیسی بنائی ہوئی ہے؟ اس نے کہا ماشاء اللہ یا شیخ ابو بکر یا شیخ عمر، میں تو آپ ہی جیسا مومن ہوں۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ پلٹ کے فرمایا کہ میاں یہ نفاق چھوڑ دو، یہ دوغلی پالیسی چھوڑ دو، تم یہاں آتے ہو تو کچھ کہتے ہو، وہاں جاتے ہو تو کچھ کرتے ہو، اپنی جماعت میں ہوتے تو تمہارے خیالات کچھ اور ہوتے ہیں، ہم سے ملتے ہو تو کچھ اور طریقے سے ملتے ہو۔ تو یہی طریقہ تھا، جب مومنوں سے ملتے آمنا، ہم جی آپ کے بھائی ہیں، مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ الگ ہو کر اپنے شیاطین ساتھیوں کے پاس جاتے، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو ان سے کہتے میاں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ جی وہاں کیا کرتے تھے؟ انما نحن مستہزئون، ہم تو بھائی ان کا مذاق اڑاتے تھے، ہم تو ان کو بیوقوف بناتے تھے، اصل میں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو بس یہ وہاں ان کے ساتھ ہیں، یہاں ان کے ساتھ ہیں، با مسلمہ اللہ اللہ، با برامن رحم رحم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کب تک ایسا رہو گے؟
اللہ یستہزئ بہم، اچھا تم میرے دوستوں میرے بندوں کا مذاق اڑاتے ہو تو اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ترکی بترکی جواب، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی کا استہزاء نہیں کرتے ہیں۔ استہزاء اور مذاق اڑانا یہ اچھی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت نہیں ہو سکتی۔ یہاں صرف ان کی بات کا ان کی بات میں جواب دیا جا رہا ہے۔ مقصد یہ کہ استہزاء کا اللہ ان کو بدلہ دے گا، لیکن بدلے کو اس عنوان سے ذکر کیا ہے کہ اللہ یستہزئ بہم، تم میرے ساتھیوں سے استہزاء کرتے ہو، میں تم سے استہزاء کرتا ہوں، یعنی تم اس کا بدلہ دوں گا۔ اب کیوں نہیں دیتے جناب، آپ تو قادر مطلق ہیں، ابھی سے کیوں نہیں پکڑ لیتے؟ نہیں، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ ان کو ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، یہ اپنی سرکشیوں میں تذبذب میں ہیں، حیران اور سرگرداں ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ اللہ نے ان کو کچھ وقت دیا ہے، مہلت دی ہے، تو یہ مہلت سے فائدہ اٹھائیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ ان کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یہ مومنوں کے پاس جا کر کہتے ہیں نا ہم ایمان لائے، اور وہاں جا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو ان کی مثال تو سودے کی ہوئی، سوداگری کی ہوئی، تجارت کی ہوئی، بزنس ہوا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، کہ جب انہوں نے آمنا کہا تھا تو ان کے پلے کیا پڑا تھا؟ ایمان، ایمان کا سرمایہ۔ اور جب انہوں نے کافروں کے پاس جا کر کہا انا معاکم، تو اس ایمان کو گویا کفر پر بیچ دیا، ایمان کو چھوڑ دیا، اب کفر لے لیا۔ فما ربحت تجارتهم، تو ان کے اس کاروبار نے ان کو کوئی نفع نہ دیا۔ یہ تو بڑا خسارے کا سودا ہوا، قیمتی چیز ہاتھ آئی تھی، اس کو چھوڑ کر پھر معمولی اور غلط چیز کو لینا، یہ تو ایک عقل مند تاجر بھی نہیں کرتا۔ تو چونکہ عبداللہ بن ابی بن سلول اور ان کے رفقا مدینہ منورہ میں تاجر بھی تھے نا، تو ان کو اس لیے تجارت کی مثال کے عنوان سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ تم یوں تو دکان میں بیٹھ کے کاروبار کرتے ہو تو ایسا نقصان والا سودا نہیں کرتے، لیکن جہاں بات ایمان کے سودے کی آتی ہے تو تم اتنے احمق بنے ہوئے ہو۔ ادھر آمنا کر کے ایمان لیا تھا، اور ادھر انا معاکم کہہ کر پھر اس ایمان کو کفر کے بدلے میں بیچ دیا۔ یہ کیسے تم سوداگر ہو، کیسے خسارے کا سودا کرا ہے؟ وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت پر نہیں ہے، یہ بار بار ایمان کو لے کر کفر پہ بیچنے والے ہیں۔ منافق دو قسم کے تھے، ایک تو وہ کہ جو بالکل کٹر قسم کے منافق تھے، جن کے دل میں تو کبھی ایمان کی روشنی ہوئی نہیں، محض مفاد کی خاطر اوپر اوپر سے۔ لیکن کچھ بھولے بھالے قسم کے منافق بھی تھے، وہ ایسے تھے کہ جب کبھی مسلمانوں سے ملتے، اسلام کے حقائق کھلتے، معجزات دیکھتے، اسلام کی نورانیت دیکھتے، تو ان کے دلوں میں کچھ روشنی آ جاتی تھی۔ لیکن جب اس مجلس سے اٹھ کے ان کی مجالس میں چلے جاتے، ان کے چکمے میں آ جاتے، تو خواہشات میں پھر وہ روشنی دب جاتی تھی، تو یوں آتے اور پھر چلے جاتے۔ تو منافق یہ بھی تھے، منافق وہ بھی، تو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے دو مثالوں سے ظاہر کیا۔ پہلوں کو مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی، روشنی کے لیے آگ جلائی۔ فلما اضاءت ما حوله، جب آگ جلنے سے اس کا آس پاس کا حصہ روشن ہو گیا، اچانک آگ بجھ گئی، ایسا جھونکا آیا، بجھ گئی۔ ذهب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کی وہ روشنی ختم کر دی۔ وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو اندھیروں ہی میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ بھی نظر نہیں پڑتا۔ صم بکم عمی، یہ لوگ تو ایسے ہیں جو بہ رہے ہیں حق بات سننے سے، گنگے ہیں حق بات کہنے سے، عمی، اور اندھے ہیں حق کے دلائل دیکھنے سے۔ فہم لا یرجعون، تو یہ اپنے کفر اور نفاق سے بالکل نہیں لوٹتے۔ آگ جلی، بجھ گئی، ختم ہو گیا۔ آمنا کہا، انا معکم کہا، بات ختم ہوگی۔ لیکن دوسرا بھولے بھالوں کا طبقہ، او کصیب من السماء، یا ان کی مثال
اس شخص جیسی ہے، اس وقت جیسی ہے، سیبن جیسے کہ سیبن بارش ہو، سیب بارش کو کہتے ہیں، یا جیسے کہ بارش ہو من السماء آسمان سے، فی ظلمات و رعد و برق کہ اس بارش میں اندھیرے بھی ہوں اور گرج بھی ہو، آسمان گرجتا بھی ہو اور اندھیرا بھی ہو، وہ برق اور بجلی کی چمک بھی ہو۔ تو ایسی بارش بھی ہوتی ہے جس میں یہ ساری چیز ہوتی ہے، بارش بھی ہے، گھپ اندھیرا بھی ہے اور گرجدار بارش ہے اور چمکی۔ تو ان منافقوں کی مثال جو دوسرے قسم کے ہیں نا یہ ہے، یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق، تو ایسی بارش میں جانے والا آدمی یا لوگ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس دیتے ہیں، یجعلون رکھ دیتے ہیں، اصابعهم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، کیوں؟ من الصواعق گرج کے ڈر سے، حذر الموت گرج کے صدمے سے، کان اور دل پھٹنے سے، موت کے ڈر سے، کوئی ایسی گرجدار آواز نہ ہو کہ کان کے پردے پھٹ کر دل نہ پھٹ جائے، تو آواز کو ہلکا کرنے کے لیے کانوں میں۔ تو کچھ منافق ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں جاتے ہیں اور عمدہ عمدہ اسلام کی باتیں سنتے ہیں، بجلی چمکتی ہے، گرجدار باتیں ہوتی ہیں، تو یہ بات پوری نہ سننے کے لیے کہیں دل پہ اثر نہ ہو جائے، دل پہ اثر، تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیتے ہیں، توجہ بٹتے ہیں ادھر ادھر، آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں تاکہ پوری بات دل میں نہ پڑے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی بات پڑ جاتی ہے اور بجلی کی چمک سے تھوڑا سا رستہ روشن ہو جاتا ہے، دو چار قدم لے لیتے ہیں، لیکن خواہشات پھر آڑے آ جاتی ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ احاطہ کرنے والے ہیں کافروں کو، آخر بھاگ کے جائیں گے کہاں؟ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ کوندنے والی بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، کلما ضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی اس بجلی کی چمک میں رستہ روشن ہوتا ہے ان کے لیے، مشوا فیہ تو اس میں چلتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پہ تاریکی چھا جاتی ہے، بجلی نہیں کونتی اور اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں۔ تو یہ منافق بھی ایسے ہیں، رستہ روشن ہوتا ہے تو تھوڑا سا چلتے ہیں، خواہشات آڑے آئیں تو پھر وہاں جا کے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی قوت سامعہ کو اور قوت باصرہ کو ختم ہی کر دے، اللہ تو ایسا بھی کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، تو اس پہ بھی قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہرحال مہلت دیتا ہے انسان کو۔ تو یہ جناب 13 آیات تھیں جن میں منافقوں کے نفاق اور ان کی اقسام اور ان کے طرز عمل سے پردہ اٹھایا گیا۔ اب 20 آیات پوری ہوں گی جس میں 3 طبقات کا ذکر ہوا، مخلص مومنوں کا، ظاہر کافروں کا اور درپردہ کافر یعنی منافقوں کا۔ یہ بیان ختم ہونے کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، اس کتاب کا مضمون کیا ہے؟ اب اگلے تیسرے رکوع میں وہ مضمون شروع ہوگا، کتاب کہتی کیا ہے، صراط مستقیم ہے کیا ہے، جو آپ نے مانگا تھا ہم نے دیا ہے وہ ہے کیا ہے، لیکن پہلے آپ لوگوں کو پہچان لو کہ لوگ جانے والے صراط مستقیم پہ کون ہیں، مڑنے والے کون ہیں اور بیچ میں لٹکنے والے کون ہیں، تو ان کو پہلے پہچان لو، اب صراط مستقیم کا سلسلہ آگے چلنا شروع ہو جائے گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک۔ یہ فرمائیے۔ کوئی آدمی جب شریعت کے جج کے فیصلے کے مطابق قرآن و سنت کا فیصلہ کرے، وہ نہ مانے تو اس کو آپ انسان کہیں گے، شیطان کہیں گے یا کافر کہیں گے یا منافق؟ اگر کھلم کھلا کوئی شریعت کے احکامات کا اس طرح انکار کرے تو وہ تو کھلم کھلا کافر ہے، شریعت کا انکار کفر ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے، جو نہ کرے جانتا ہوئے، وہ جو نہ کرے تو جو نہ مانے، ظاہر بات ہے وہ تو مسلمان نہیں رہ سکتا۔
وہ سمجھ نہیں آتا ہے نا دس از رائٹ اور رانگ اور اس کافی کو یہاں پر کیوں ہو گیا تو بہرحال یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس میں تمیز نہ کر سکیں. شریعت کیا ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ شریعت کیا ہے, اور یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ کھلم کھلا قرآن اور سنت کے لفظ کا بیان ہے کہ یہ چیزیں اگر کوئی شریعت کا حصہ ہوتی تو طویل عرصے سے شریعت چلی آ رہی ہے اس کے اندر ہوتا, لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ تو چند عرصے کی پیداوار ہیں, اور خواہشات نفسانی نے کیا کیا چیزیں اور پیدا کی ہیں, ان پیداواروں میں سے یہ بھی ہیں, اس کا تو کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے. جی آپ کیا فرماتے تھے؟ جی ظاہر بات ہے, مگر یہ ان کو آپ منافق نہیں کہہ سکتے, یہ ہیں زندیق. یہ دو ہیں. اگر کوئی شخص اسلام کو چھوڑ دے, پہلے مسلمان تھا اور پھر اسلام سے پھر جائے, وہ ہوتا ہے مرتد, وہ بھی سخت ترین کافر ہے, اس کا دوسرے پارے میں بھی ذکر آئے گا. اور ایک یہ ہے کہ وہ پیدا ہی کفر پہ ہوا ہے لیکن وہ اسلام کا نام استعمال کرتا ہے اور غلط سلط دلائل کو توڑ موڑ کر اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو اس قسم کے کافر کو زندیق کہتے ہیں. یہ بھی سخت ترین کافر ہوتا ہے. تو یہ لوگ جو اسلام چھوڑ کر اس میں گئے ہیں وہ تو مرتد ہیں, جو اسی حلقے میں پیدا ہوئے ہیں اور اسلام کا لبادہ استعمال کر رہے ہیں, نام استعمال کرتے ہیں اور آیات اور حدیث کو توڑ مروڑ کر اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ زندیق ہے. تو وہ دو میں سے ایک ہیں, یا مرتد ہیں یا زندیق ہیں. آپ ان کو منافق نہیں کہہ سکتے, منافق دوسرے ہوتے ہیں. تو اب ہمارا یہ سلسلہ تو ختم ہو گیا. تو ایسے تو آپ کو امام صاحب نے حدیث سنا دی تھی ان مقدس ایام کے سلسلے میں, لیکن میں بھی ثواب حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی بات کہتا ہوں. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں, ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ فیہا من هذه الایام, یعنی ایام العشر. حضور نے فرمایا کہ کوئی دن بھی ایسا نہیں جس میں نیک کام اللہ کو زیادہ محبوب ہو ان 10 دنوں سے. ان دنوں سے یعنی 10 دنوں سے. 10 دنوں سے مراد عشرہ ذی الحج, ذی الحج کے جو شروع کے 10 دن ہیں, ان دنوں میں یعنی جتنا اللہ تعالیٰ کو عمل مومن کا محبوب اور پسند ہے اتنا وہ پسند دوسرے دنوں میں نہیں. اس پر صحابہ نے عرض کی کہ حضور ولل جہاد, یا رسول اللہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد جیسا عمل بھی ان دنوں کے اعمال کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ, ہاں اللہ کے راستے میں جہاد کا عمل بھی ان دنوں کے معمول کے اعمال سے زیادہ محبوب نہیں. ہاں مگر وہ مجاہد جو جہاد میں نکلا نہ جان سلامت لے کر آیا نہ مال سلامت لے کر آیا, تو اس کا جہاد تو بے شک زیادہ ہے, لیکن جو لڑ رہے ہیں اور جو یہاں عبادت کر رہے ہیں ان کی عبادت لڑنے والوں سے بھی زیادہ محبوب ہے. تو بہرحال یہ ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا یہ 10 دن کہ اس میں ہم گھر بیٹھے بیٹھے جہاد سے بھی زیادہ اونچے عمل سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں. تو اس لیے کوشش کی جائے کہ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اعمال کریں, کیونکہ حضور نے عمل صالح کہا ہے, کسی عمل کی قید نہیں لگائی کہ کون سا کرنا ہے. عمل صالح میں ساری چیزیں ہیں, نمازیں بھی ہیں, روزے بھی ہیں, صدقات بھی ہیں, خدمت خلق بھی ہے. ہر قسم کے نیک اعمال جو ان دنوں میں کیے جائیں گے بنسبت دوسرے دنوں کے اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں, زیادہ قیمتی ہیں. ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ایام میں جو کل سے شروع ہو رہے ہیں, ان ایام میں ہر دن کا نفلی روزہ 1 سال کے روزوں کا ثواب رکھتا ہے. تو 10 روزے تو نہیں ہیں, 9 روزے ہیں, 10واں دن تو عید کا ہے, تو 9 روزوں میں سے ہر روزہ 1 سال کے روزوں کا ثواب رکھتا ہے. اور فرمایا ہر رات کا قیام لیلۃ القدر جیسا ثواب رکھتا ہے. جیسا لیلۃ القدر اپنی اپنی جگہ میں ہے, لیکن جیسا کا مطلب یہ کہ اس کے ساتھ مشابہت اور مناسبت. اور پھر 9 ذی الحج یوم عرفہ کا روزہ, اس کے بارے میں حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے.
سال گزشتہ کے گناہ صغیرہ اور سال آئندہ کے گناہ صغیرہ کا کفارہ 1 روزہ ہے 9 ذی الحج کا، اور مزید برآں 1 سال کے روزوں کا ثواب بھی ہے۔ وہ تو مشترک ہے سارے دنوں کے ساتھ، لیکن 9 ذی الحج کا یہ اضافی فضل ہے کہ اس سے 2 سال کے صغیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑا مقدس ایام ہیں، کوشش کیجئے کہ ان کے اندر آپ نماز فرض ہے اس کو پابندی کے ساتھ ادا کریں، نوافل بھی جتنے ادا کر سکتے ہیں ان کی کوشش کریں، تلاوت قرآن ہے، ذکر و اذکار ہیں، درود شریف ہے، جتنے بھی اعمال خیر ہیں تو خصوصیت کے ساتھ ان اعمال کو کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی بات یہ ہے کہ ان ایام میں خاص طور پہ گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کی جائے، گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کی جائے۔ اگر کوئی عمل خیر نہیں کیا اور گناہ ہی کر دیے تو جس طرح عمل خیر زیادہ پسند ہے تو گناہ بھی اپنے مقام سے نکل کر زیادہ ناپسندگی کا موجب ہوگا۔ تو اس لیے کوشش کی جائے کہ گناہوں سے احتراز کریں اور نیک اعمال کے اندر کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جی مولانا صرف آپ سے گزارش یہ تھی جی اتنا جب تک شریعت میں مناسب اور کے بارے میں کہا گیا ہے جی آپ اس کی زیادہ تشریح کی تو ضرورت نہیں ہے، جو اللہ کے احکامات ہے اور اس کے ساتھ جی ہاں جی جیسے کہ سود ہے، ہاں جیسے کہ جو ہے بے پردگی ہے، جیسے کہ اور کئی چیزیں ہیں جو بالکل یہاں کی سوسائٹی میں عام ہے۔ اب وہ چیز جب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ پرانی بات ہے، یہ بات تو ایک اپنی جگہ غلط ہے ہی ہے کہ اس کے اوپر اس کا جو ہے کہتے ہیں کہ ریشنلائزیشن کہ بھائی یہ یہاں کیسے ہو سکتا ہے، یہاں پھر آپ لے کیسے سکتے ہیں۔ اب یہ تو اگر سب لوگ اندھے ہو جائیں اور بھٹک جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں تو راستہ صحیح ہے، تو اس کو خاصی طاقت میں بتا دیں تاکہ جو ہے لوگوں کو گناہ کبیرہ کا ارتکاب فسق ہے۔ حدیث میں ہے کہ لا تکفرہ بذنب ولا تخرجہ عن الاسلام، کسی آدمی کو یعنی کسی مسلمان کو کسی گناہ کی وجہ سے نہ تو کافر کہو اور نہ اس کو خارج از اسلام کہو۔ گناہ کی وجہ سے چاہے کتنا بڑا گناہ کیوں ہو، اس گناہ کی وجہ سے اس کو کافر اور خارج از اسلام نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کو گناہ کی وجہ سے فاسق کہہ سکتے ہیں۔ اگر گناہ کبیرہ ہے تو فاسق کہہ سکتے ہیں، تو فسق اس کا لقب ہے، کفر یا خارج اسلام اس کا نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر گناہ عام اور شائع بھی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی جواز کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، وہ گناہ پھر بھی گناہ ہی رہتا ہے، اور اس کو جب تک گناہ سمجھتے رہیں گے تو پھر توبہ کی توفیق بھی کبھی میسر ہوگی اور دل میں ناراضگی بھی کبھی پیدا ہوگی، لیکن اگر غلط سند دلائل سے اس کو جائز کرنے کی کوشش کریں گے تو نہ کبھی توبہ کی توفیق نصیب ہوگی اور نہ کبھی اس کو پھر چھوڑیں گے۔ تو اس لیے گناہ کو بہرحال گناہ سمجھیں، چاہے یہاں ہے چاہے کسی ملک میں ہے، چاہے خود کر رہے ہیں چاہے دوسرا کر رہا ہے، اور اس سے بچنے کی کوشش پوری زوردار کوشش کریں کہ اس سے آپ بچیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں، تو انشاءاللہ اس سے معاشرہ صاف ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ گناہ کرتے ہیں اور اس کے جواز کی دلیلیں تلاش کرتے ہیں کہ بس یہ اس کا بغیر چارہ نہیں ہے۔ کیوں چارہ نہیں ہے؟ اسی معاشرے میں ان سارے گناہوں سے بچے ہوئے لوگ بھی ہیں، چاہے وہ گنتی میں فی 1001 ہوگا لیکن آپ کو یقیناً ملے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مثال تو قائم کرتے ہی ہے نا۔ اگر ایک آدمی کی مثال نہ ہوگی تو ہم سب عذر پیش کریں گے، لیکن اگر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی معاشرے سے کوئی ایسے لوگوں کو کھڑا کر دے کہ دیکھو یہ یہیں رہتا تھا اور اس نے تو یہ کام نہیں کیے، یہ رہ سکتا تھا آپ نہیں رہ سکتے تھے، تو بات کرنے کی ہے، ہیلے بہانے تلاش کرنے سے معاملہ نہیں ہوتا۔ پھر بھی جب بیماری عام ہو جائے تو بھی بیماری ہوتی ہے۔ کبھی ایسا کہا ہے کہ اس بیماری میں سب مبتلا ہیں، اب یہ بیماری نہیں رہی، پھر بھی اس کو بیماری سمجھتے اس کے علاج کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر گناہ عام بھی ہو جائیں تو پھر بھی گناہ ہیں اور قابل علاج ہیں، ان کا علاج دریافت کرنا چاہیے اور پوری کوشش سے اس سے نکلنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے سبیل پیدا فرمائیں گے، رستہ پیدا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ